اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارضی رخصت۔ جب حضرت یوسف نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں جو یوسف کا شبہ پیدا ہو گیا تھا وہ دور ہو گیا اور اب سچے دل سے بہت جلدی واپس آنے اور بنیامین کو لانے کا اقرار کرتے ہیں، لہٰذا نہایت خوشی سے انہیں عارضی رخصت عطا فرمائی اور انہیں شہر کنعان جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ یہ نو کے نو بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور اب یہ منزل بہ منزل راستہ طے کر رہے ہیں، لیکن شاہ مصر کی مدارات اور انتہائی اخلاق سے بے حد خوش ہیں اور بہت کچھ تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے آپس میں کہتے ہیں کہ بادشاہ کی مہربانی اور انتہائی قدردانی سے ہم سخت حیران ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں کیا۔ جس کے جواب میں کسی بھائی نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کے اخلاق حد سے بڑھے ہوئے ہیں، جس سے وہ ہر کس ناقص سے بہت اچھی طرح سے پیش آتا ہے اور ہر کسی کی مدارات میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اپنے یگانے کے ساتھ سلوک ہوا کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہودا کا شبہ مجھے تو کچھ سچا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جب میں خیال کرتا تھا تو اس کی نقاب میں سے بالکل یوسف کی آواز آتی تھی اور چال ڈھال تو بالکل یوسف ہی کی سی تھی۔ جس کے جواب میں کسی نے کہا، ہاں بے شک۔ کوئی بولا کہ بھلا یوسف کے یہ جاو جلال کہاں سے میسر آ سکتا ہے اور وہ کیوں کر بادشاہ مصر ہو سکتا ہے؟ خدا جانے وہ کہاں معدوم ہوا ہوگا اور نہ معلوم وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ کسی نے کہا کہ فی الحقیقت اگر یوسف ہوتا تو یقیناً ہمیں زندہ درگور کرتا اور ہمارے ظلموں کے خدا جانے کیسے کیسے بدلے لیتا اور ہمیں ہماری کرتوتوں کا بری طرح مزہ چکھاتا۔ غرضے کہ یہ باتیں کرتے ہوئے شہر کنعان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ وہاں انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے شہر مصر کی جانب اپنا ایک ایلچی روانہ کیا اور اس سے فرمایا کہ دیکھو اور تلاش کرو کہ وہ کہاں گئے، مبادا پیارے یوسف کی طرح کہیں وہ بھی بوڑھے باپ کو داغ فراقت نہ دے جائیں اور جلدی میرے 10 فرزندوں کو تلاش کر کے لائیں۔ آہ اے والد یہ بیٹوں کا خیال، آہ اے یعقوب یہ الفت کمال، آپ کی حالت پہ کڑھتے ہیں سبھی، کیا محبت ہے غضب اولاد کی، کس نے رشتہ بنایا اے نبی، یہ محبت کس نے دی اولاد کی، کس قدر بے چین ہو ان کے لیے وہ جنہوں نے آپ کو صدمے دیے، دل ہوا تھا جن کے ہاتھوں پاش پاش، اس قدر ان کی ہوئی تم کو تلاش، ایلچی کنعان سے نکالی تھی، مل گیا بس قافلہ آتا ہوا، اور سب داخل ہوئے کنعان میں، جان اسرائیل آئی جان میں۔ مصر کی سرگشت۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون۔ یعنی فرزندان یعقوب اپنے والد کی خدمت میں پہنچے تو کہا، اے والد بزرگوار، ہم سے مزاد انعام روک لیا گیا ہے، پس ہمارے بھائی بنیامین ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ خوب اچھی طرح انعام و اکرام حاصل کریں اور ہم اس سفر میں بنیامین کی بہت حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم وہاں کی سرگشت تو بیان کرو کہ کیا واقعات پیش آئے۔ چنانچہ صاحبزادوں نے مصر کی تمام کیفیت بیان کرنی شروع کی اور کہا کہ بادشاہ مصر نہایت مدارات سے پیش آیا، یہاں تک کہ اس کے اخلاق ہمارے دل پر نقش ہو گئے اور اس نے ہمیں مسخر کر لیا اور ہم اس کے اتنے شکر گزار ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے۔ اور اے والد بزرگوار، بادشاہ مصر نے ہمارے سامنے وہ نعمتوں کے دسترخوان چنے ہیں کہ ہم نے کبھی خواب میں بھی ایسی نعمتیں نہیں دیکھی تھیں اور ایسی خاطر کی ہے کہ ہم سے آپس میں سامنے دہرائی نہیں جا سکتی۔ اور اے والد بزرگوار، باوجود بہت سے احسانات کرنے کے اس نے چلتے میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم بنیامین کو میرے پاس نہ لاؤ گے تو یہاں تم ہرگز نہ آنا اور میرے ملک میں ہرگز قدم نہ رکھنا، کیونکہ اپنے بھائی کو یہاں نہ لانے کے صلے میں تم کو ٹھہرنے کے لیے جگہ نہ دوں گا اور نہ کسی نوعیت کا تم سے سلوک کروں گا، اور اسے لے کر آئے تو بہت کچھ مالا مال کروں گا، یہاں تک کہ تم اور تمہارے خاندان شاد ہو جائے گا اور تم سب کے سب مالا مال ہو جاؤ گے۔
اس کے بعد فرزندان یعقوب علیہ السلام نے آپ کے سامنے وہ تمام لدے ہوئے اونٹ طلب کیے اور آپ کے سامنے ہی ان پر سے سامان اتارا اور نہایت نفیس غلے کی بوریاں کھولنا شروع کیا، جن میں سے نہ صرف تحائف بلکہ وہ پونجی بھی نکل آئی جسے بادشاہ مصر کی نظر گزارنے کے لیے لے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر فرزندان یعقوب متعجب ہوئے۔ کسی نے کہا کہ افسوس، یہ پونجی خدام شاہی کے ہاتھوں بھولے سے ہمارے اسباب میں رکھی گئی۔ کوئی بولا کہ نہیں، بلکہ یہ بادشاہ کی بے حد مخلوق پروری کا ثبوت ہے کہ اس نے ہماری پونجی ہمیں کو دے دی۔ ایک نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ ہماری دیانتداری اور بددیانتی کا ثبوت ہے۔ بس ہمارے لیے یہ ضروری امر ہے کہ ہم اس پونجی کو واپس بادشاہ کی خدمت میں لے جا کر پیش کر دیں اور صاف کہہ دیں کہ حضور، یہ بھولے سے یا نامعلوم کس طرح ہمارے سامان میں بندھی ہوئی چلی گئی تھی۔ اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو یقیناً ملک مصر میں کنعانی لوگ خائن اور چور مشہور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ شمعون کہاں ہے؟ جواب دیا، شمعون کو بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اس ضمانت میں کہ ہم بنیامین کو اس کے دربار میں حاضر کر سکیں۔ لہٰذا ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اب ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ ہم مصر شمعون کو اور بنیامین کو لے ماں بہت سے مال و متاع کے کنعان میں آ جائیں اور اپنے تمام خاندان کو مالا مال کر سکیں، پوری کامیابی حاصل کریں۔ بنیامین کے سوال پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال هل آمنت علیہم الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل۔